اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر۔ ریاضی ایک ایسا علم ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی یہ کبھی کسی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اس کی اپیل اور زبان عالمگیر ہوتی ہے۔ ہم اس ریاضی کے حوالے سے منکرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ معجزوں کا معجزہ ہے۔ ریاضی کی عدد 19 کو سامنے رکھیں اور پھر قرآن مجید کو اس حوالے سے دیکھتے جائیں۔ 19 نہ تقسیم ہونے والا عدد ہے۔ یہ حساب یعنی ریاضی میں عدد مفرد ہے۔ یہ ایک منفرد عدد ہے کیونکہ 1 سے شروع ہوتا ہے جو ہمارے نظام ریاضی میں کم ترین درجے کا ہے، اور 9 پر ختم ہوتا ہے جو نظام ریاضی میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، علیہا 19، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ اس 19 پر مفسرین کی آراء متعلقہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ سب ہی تقریباً قیاسات پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا حقیقت کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں مختلف اعداد اپنی عددی قیمت کے علاوہ اضافی معنی بھی دیتے ہیں۔ مثلاً ہماری اردو میں 420 کا عدد دھوکے باز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 19 کا عدد قرآن میں ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ قرآنی وحی کے تاریخ وار مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علیہا 19 سورہ مدثر کی 30ویں آیت اس وحی کی آخری آیت ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چوتھی آمد پر دی۔ بجائے اس کے کہ اس سورہ کی مزید 26 آیتیں دیتے اور سورت مکمل کرتے، اگلی وحی میں پہلی وحی والی سورت یعنی العلق 96 نمبر سورت کی باقی آیتیں دیں اور سورت مکمل کر دی۔ پہلی وحی میں 96 سورہ کی 5 آیات تلاوت کرائی گئیں۔ اب مزید 14 آیات تلاوت کرا کے 19 آیات مکمل کر دی گئیں، یعنی 19 کا عدد کہنے کے فوراً بعد ایک سورت 19 آیات والی مکمل کر دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کی 5 آیات میں ٹھیک 19 الفاظ ہیں؟ ان الفاظ میں 76 حروف ہیں جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے۔ اگر ہم آخر یعنی 114ویں سورت سے الٹی گنتی شروع کریں تو 96ویں سورت 19ویں سورت ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے۔ قرآن مجید کے پہلے جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حروف ہیں۔ اب اس جملے کے ہر لفظ کے لیے عدد 19 کو قرآن مجید میں اس طرح دہرایا جاتا ہے کہ تمام الفاظ کے حاصل اعداد 19 سے ٹھیک تقسیم ہوں یا ضرب ہوں، اتفاق نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی انسان بلکہ انسان اور جنات مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الفاظ ہیں وہ پورے قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب کمپیوٹر اس طرح سے دیتا ہے: اسم 19 مرتبہ، اللہ 2698 مرتبہ جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، الرحمن 57 مرتبہ جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، اور اسی طرح الرحیم 114 مرتبہ جو کہ ایک مرتبہ پھر 19 کا ملٹیپل ہے۔ اب یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ یہ سارے الفاظ 19 سے برابر تقسیم ہو جائیں، بلکہ یہ خالق کائنات کا طے شدہ حساب ہے اور کوئی انسان یہ حساب نہیں لگا سکتا۔ جس طرح ہر دستاویز پر اس کے ماخذ کی مہر لگی ہوتی ہے، مثلا جیسے میری اس ویڈیو پر بائیں کونے پر ٹرسٹ ٹیلی ویژن کا ٹرانسپیرنٹ لوگو لگا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے متعلق یہ تسلیم کرنے کے لیے بھی کہ یہ کلام خداوندی ہے، رب کی طرف سے اس پر ایک مہر ہونی چاہیے تھی، اور وہ مہر یہ علامت ہے، یعنی 114 صورتیں اور 114 مہریں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورہ توبہ کے شروع میں تو کوئی مہر نہیں، اس کا مطلب 114 صورتیں اور 113 مہریں۔ اب 113 تو 19 سے پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو کیا یہ حساب غلط ہے؟ دوستو، سورہ توبہ کے شروع میں یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ اس کا جواب ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب ہم اس کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہے: اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، اور پھر تیسری آیت میں ہی کہا گیا ہے اور ان کافروں کو بشارت دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک ایسی ہولناک تنبیہ کا اعلان کیا
تو اس صورت میں کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ اس سورہ کا آغاز فضل و کرم اور رحم کے دعائیہ الفاظ کے ساتھ ہوتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ لکھا جانا بذات خود قرآن کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن ہو بہو اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جس ترتیب سے انہوں نے لکھوایا، لیکن یہ وضاحت تو ریاضیاتی الجھن کو حل نہیں کرتی۔ اس الجھن کو حل کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 پڑھی جاتی ہے، جس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی 114 مہریں پوری ہو گئیں۔ عربی کے 28 حروف تہجی ہیں۔ قرآن کی 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ مقطعات 14 مختلف اقسام کے ہیں۔ ان حروف مقطعات میں 14 حروف کا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم ان 14 حروف، ان 14 مقطعات اور 29 صورتوں کو جمع کریں تو ہمارے پاس جواب 57 آتا ہے، جو 19 پر ٹھیک ٹھیک تقسیم ہوتا ہے۔ اب ان حروف مقطعات پر مزید غور کریں تو مزید حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ 14 مختلف مقطعات 1، 2، 3، 4 اور 5 حروف سے مل کر بنے ہیں۔ یک حرف مقطعہ یعنی وہ مقطعہ جو ایک حرف پر مشتمل ہے اور جو سورہ 68 کو دیکھنے سے سامنے آتا ہے، اس کی ابتدا حرف نون سے ہوتی ہے، اور اگر اس پوری صورت میں حرف نون کی تعداد گنیں تو کمپیوٹر جواب دیتا ہے 19 ضرب 7 133، 133 جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، یعنی 19 ضرب 7 برابر ہے 133۔ یک حرفی مقطعات سے شروع ہونے والی 2 اور بھی صورتیں ہیں جو کہ سورہ قاف اور سورہ صاد ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ قاف پر۔ سورہ قاف میں اگر ہم حرف قاف کو گنیں تو وہ تعداد ہے 57، اور 57 جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں اس سورہ 50 میں ایک حیران کن حقیقت بھی موجود ہے جو قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہر جگہ یعنی 12 مقامات پر قوم لوط کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس سورت کی آیت نمبر 13 میں اخوان لوط استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہاں بھی قوم لوط استعمال ہوتا تو اس سورے میں حرف قاف کی تعداد 58 ہو جاتی، جو 19 کا حاصل ضرب نہیں ہے، اس لیے اخوان لوط استعمال ہوا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بے شک کوئی نہیں کر سکتا، کم از کم کوئی انسانی یا جناتی ذہن یہ کام نہیں کر سکتا۔ حرف قاف سورہ 50 کے علاوہ سورہ 42 عاشوراء کے آغاز میں بھی موجود ہے، جس کا آغاز 5 حرفی مقطعات سے ہو رہا ہے، جن میں قاف آخر میں ہے۔ اگر ہم اس سورہ کے شروع میں موجود حروف مقطعات ح م ع س اور قاف کی پوری سورہ میں الگ الگ تعداد گنیں تو ٹوٹل تعداد 570 بنتی ہے، جو 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 30 برابر ہے 570۔ اب ایک دوسری یک حرفی مقطعہ والی سورہ نمبر 38 جو کہ صاد ہے پر غور کریں۔ حرف صاد اس سورہ کے علاوہ سورہ الاعراف اور سورہ مریم میں بطور حرف مقطعہ آیا ہے۔ سورہ الاعراف کا آغاز الف لام میم صاد اور سورہ مریم کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے ہوتا ہے۔ سورہ الاعراف میں صاد 98 بار، سورہ مریم میں 26 اور سورہ صاد میں 28 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ کل صاد 152 ہو گئے، جو 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 8 برابر ہے 152۔ حرف صاد کے سلسلے میں ایک اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں ایک لفظ بسطہ موجود ہے۔ یہاں یہ لفظ با، صاد، تا اور تا پر مشتمل ہے، اور صاد کے اوپر ایک چھوٹی سی سین بھی ہے، یعنی تلفظ سین سے ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ یہی لفظ بسطتاً البقرہ میں سورہ بقرہ میں لکھا گیا ہے، یعنی صاد کے بجائے سین استعمال ہوا۔ یہ فرق کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی پروف کی غلطی نہیں ہے۔ اگر پروف کی غلطی ہوتی تو 1400 سال یوں مسلسل نہ چلی آتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی کو جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں بسطتاً صاد کے ساتھ لکھوایا۔ غور کریں کہ اگر یہاں یہ لفظ سین کے ساتھ لکھا جاتا
तो मज़कूरा 3 सूरतों में कुल सुआद 151 बनते, जो 19 का हासिल ज़रब नहीं है। यानी 19 के हासिल ज़रब को सही रखने के लिए खालिक़े कायनात ने यहाँ लफ्ज़ सीन के बजाय सुआद के साथ लिखवाया, मगर तलफ़्फ़ुज़ सीन के साथ ही रखा। इसी तरह सूरह अल-आराफ में अलिफ लाम मीम सुआद में अलिफ 2572 है, लाम 1523 है, मीम 1165 है और सुआद 98 है। कुल मेज़ान 5358 है और ये 19 का मल्टीपल है। यानी अगर 19 को 282 से ज़रब दी जाए तो जवाब हमारे पास 5358 आता है। इसी तरह सूरह मरियम में काफ हा या आइन सुआद में काफ 137 बार, हा 168 बार, या 345 बार, आइन 122 बार और सुआद 26 बार इस्तेमाल हुआ है। कुल मेज़ान 798 बनता है, जो कि 19 का मल्टीपल है। यानी 19 को 42 से ज़रब देने से 798 हासिल होता है। कुरान की हर सूरत जिसकी इब्तिदा हरूफ मुक़त्तआत से होती है, इसमें यही अजीब व हैरत अंगेज़ दर्ज पाया जाता है। इन सूरतों में इन हरूफ की तादाद गिन लें और फिर इस तादाद को 19 पर तकसीम कर दें, जवाब हमेशा 19 का हासिल ज़रब ही होगा। कुरान पाक की 8 सूरतें सूरह बकरा, आले इमरान, अल-आराफ, अर्राद, अल-अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुकमान, सूरह सजदा वो सूरतें हैं जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम से होता है। इन सब में अलिफ लाम मीम की तादाद 26,676 है, जो कि 19 का मल्टीपल है। यानी 19 को 1404 से ज़रब देने से 26,676 आता है। क्या ये सारे महज इत्तफाकात हैं? इसका जवाब भी कंप्यूटर ही से पूछते हैं। जब मंदरजा वाला तमाम इत्तफाकात को कंप्यूटर के हवाले किया और इससे मालूम किया गया कि ऐसी किताब के क्या इम्कानात हैं जो लिखी जाए और इस इत्तफाक से इसको बड़ी कामयाबी के साथ एक ऐसे मुहस्सर निज़ाम में तरतीब दे दिया जाए जिसकी बुनियाद 19 पर हो, तो कंप्यूटर का जवाब इस तरह से था, यानी नामुमकिन। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।